میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ دو دوست تھے، ایک دوست نے افسانی خواہشات برائی میں مبتلا ہو گیا، تو دوسرے نے کہا کہ میں تمہارا قصوروار ہوں، اگر تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کرنا چاہو، یعنی اس نے کہا کہ میں تمہارا قصوروار ہوں کہ میں اب برائی کی طرف چلا گیا ہوں، اب تم مجھ سے اگر دوستی کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، تو ایسا کر لو۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں تمہاری خطا کی وجہ سے یا تمہاری اس لغزش کی وجہ سے میں تم سے اپنا تعلق ایسے کیسے توڑ دوں؟ پھر اس نے اپنے اس دوستی، محبت و تعلق کے لیے اور اپنے دوست کو اس کی نفسانی اور بری خواہشات سے نجات دلانے کے لیے کچھ اس طرح کا عمل کیا کہ جب تک میرا دوست اپنی اس نفسانی اور بری خواہشوں سے چھوٹ نہیں جائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ 40 دن تک اس سے اس کی خواہش کے بارے میں پوچھتا رہا، نہیں کھایا کہ تمہاری خواہشات، تمہاری وہ جو بری خواہشیں تھی وہ کم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ وہ بھوکا رہا یہاں تک کہ جب 40 دن گزرے تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل اب میرے دل سے بری خواہشیں نکل چکی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کھایا اور پیا، اس طرح اس نے اپنے دوست کو اس برائی سے بچایا۔ کیا ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جو ہم کو برائی سے بچائے؟ ہمارے دوست ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سنیما ہال میں لے کے جائیں، یہی دوستیاں ہیں نا۔ دوستیاں کیا ہیں ہمارے یہاں؟ دوست رات کو فارغ ہوئے، گھر آئے کام کاج سے اور نیچے اترے تو ہوٹل پر بیٹھے ہوئے دوست ہیں ہمارے، وہی دوست وہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا پھر ویکینڈ آ گئی، اتوار آ گئی، رات آ گئی، کیا پروگرام ہے یار، فلاں جگہ جائیں گے، اس کے پارٹی ہے، بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے، یہ ہمارے دوست ہیں۔ تاش کھیلنے والے ہمارے دوست ہیں، شطرنج کھیلنے والے ہمارے دوست ہیں، جوا کھیلنے والے ہمارے دوست ہیں، شراب پینے والے ہمارے دوست ہیں، الٹے سیدھے کلب میں الٹے سیدھی حرکتیں کرنے والے یہ ہمارے دوست ہیں۔ پھر بدقسمتی سے آج لڑکی ہماری دوست ہے تو لڑکی کا لڑکا دوست ہے، جس کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کہتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اسلام جہاں دوستی کے حوالے سے اس قدر ہمیں تربیت کر رہا ہے، یہاں تک کہ فاسق و فاجر کو دوست مت بناؤ۔ ارے جو اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتا وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اب ایک سوال ہے کہ یار یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو تو اب رہا کون؟ تو میں کب کہتا ہوں کہ دوستی ہر ایک سے کر لو، رہا کون؟ تو ٹھیک ہے، تو اب نہیں رہا تو عاشقان رسول کو ڈھونڈو، انشاءاللہ عز و جل ایسا عاشق رسول تمہیں مل جائے گا جو تمہاری اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی ہماری دوستیاں نفس کے لیے، ہماری دوستیاں گھومنے پھرنے کے لیے، ہماری دوستیاں کھانے پینے کے لیے، ہماری دوستیاں عیش کے لیے، ہماری دوستیاں موج و مستی کے لیے۔ یہ دوستی کا تصور کہاں سے آیا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات اور اسلام کی جو روح اور کتابوں کے اندر جو میں نے پڑھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ دوستی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، میں نے اس سے تعلق اللہ کے لیے کیا، اور اللہ کے لیے دوستی کرنے والوں کے لیے، اللہ کے لیے ملنے جلنے والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعلق رکھنے والوں کے لیے، اس کے اس تعلق کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو ملنے کے لیے جانے پر ثواب ملتا ہے، اس کے تعلق رکھنے پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اچھی صحبت انسان کو میسر ہو تو وہ اس کے اندر ترقی کا باعث بنتی ہے، عبادت میں ترقی کا باعث بنتی ہے۔ بزرگوں سے جیسے تعلق ہوتا ہے تو کیا اس سے عبادت میں ترقی ہوتی ہے، سستی دور ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم کسی اچھے اور نیک کی صحبت جب اختیار کرتے ہیں تو ہماری کئی ایسی سستیاں ہوتی ہیں جو دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی، گھر جاتے تو کیفیت کچھ اور ہو جایا کرتی تھی۔ بعض بزرگ یہاں تک لکھتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں کہ نیک دوست ہمیں اپنے اہل و عیال اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ ہمارے گھر والے ہمیں دنیا کی یاد دلاتے ہیں اور ہمارے نیک دوست ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ تو جب نیکوں کی صحبت ہوتی ہے نا تو انسان کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے۔ جیسا کہ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں جب میں کام میں سستی کرنے لگتا ہوں تو حضرت محمد بن واسعے کی طرف دیکھتا ہوں اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، اس طرح مجھے عبادت میں تازگی اور سرور حاصل ہوتا ہے اور سستی دور ہو جاتی ہے اور ہفتہ بھر چست رہتا ہوں۔ یعنی ایک بار کا ان کو دیکھنا مجھے ہفتہ بھر عبادت میں چست کر دیتا ہے۔
اور یہ تحقیق ہے کہ جو دوستی ہوتی ہے نا نیکوں کی، یہ ایسا رنگ لاتی ہے. آپ دیکھیے صحبت، ملنا جلنا، تعلق، جب ہم اپنی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں اور جب دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، یقین مانیے تربیت گاہ سے جب سفر اختیار کرتے ہیں وہیں سے ایک طبیعت میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. کئی سستیاں اور کئی ایسی غفلتیں، وہ الحمدللہ یہ 3 دن کے اس عاشقان رسول کے مدنی قافلے کی صحبت اور برکت سے دور ہو جاتی ہیں. سستی جو نا وہ چستی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے کئی اسلامی بھائی ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ یار اب نہیں، مطلب دل کرتا نہیں کر سکتے، پہلے بہت کرتے تھے. ان کو ہمیشہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو آتا ہے. بھائی آتا ہے تو سستی کی چیز کی ہے. صرف یہ بھی اگر آپ نیت کر لینا کہ میں قافلوں میں سفر کروں گا تو الحمدللہ میری عبادت کی جو سستی ہے نا وہ چستی میں بدل جائے گی. اگر مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ آپ کی عبادت کی سستی کو چستی میں بدلتا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے یا نہیں؟ کہ اگر ہماری عبادت کی سستیاں چستی میں بدل جاتی ہیں، ہمارے گناہوں کی عادتیں دور ہو جاتی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے آقا کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو.